کہانی ہے ایک جن اور مسافر کی۔ مسافر کو وہ جن کہاں ملا اور اس جن سے وہ ملاقات کیسی رہی، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ سردیوں کی رات تھی۔ ہم سب کزنز اپنے دادا ابو کے کمرے میں جمع تھے۔ ہم سب ہر روز رات کو تقریباً 10 بجے دادا ابو کے پاس بیٹھ کر قصے کہانیاں سنا کرتے تھے۔ اس بار ہم نے دادا ابو سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی ڈراؤنا قصہ سنائے۔ دادا ابو ہنس دیے اور بولے ٹھیک ہے، میں آج تم لوگوں کو ایک ڈراؤنا قصہ سناتا ہوں، لیکن یہ قصہ سچا ہے جو میرے ایک دوست نے مجھے سنایا ہے۔ میرا ایک دوست ٹرک ڈرائیور تھا۔ وہ ٹرکوں پر سامان لاد کر ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچایا کرتا تھا۔ اس دن اسے کراچی سے لاہور جانا تھا۔ سفر اچھا خاصا لمبا تھا۔ وہ اپنی منزل پر رواں دواں تھا، لیکن ضلع نوشہرو پہنچ کر ہائی وے میں اس کا ٹرک بری طرح پھنس گیا اور اسے وہاں بہت بڑے ہجوم کا سامنا کرنا پڑا۔ پتہ چلا کہ آگے ایک پل گر گیا ہے جس کی وجہ سے آگے کا راستہ بند ہے۔ وہ ٹرک سے اترا اور مقامی ہوٹل میں جا کر پتہ کیا کہ وہ اب کیا کرے۔ اسے یہ سامان صبح تک لازماً لاہور پہنچانا تھا۔ ہوٹل کے ملازم نے اسے بتایا کہ آگے ایک اور راستہ ہے، لیکن وہ راستہ بہت سنسان ہے، پیڑوں اور جنگلی پودوں سے بھرا پڑا ہے اور وہاں چور ڈاکوؤں کا بسیرا بھی ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ راستہ کلیئر ہونے تک انتظار کر لے۔ وہ شکریہ ادا کرتا واپس ٹرک میں آ کر بیٹھ گیا اور ٹرک اس طرف ڈال دیا جو راستہ ہوٹل کے ملازم نے بتایا تھا۔ وہ راستہ واقعی میں بہت زیادہ سنسان تھا۔ اس کا گزر ایسے راستوں سے پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا، لیکن اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہوئی۔ کچھ ہی دور جا کر اچانک اس کا ٹرک رک گیا۔ اس نے دوبارہ ٹرک چلانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ٹرک نہ چل سکا۔ وہ ٹرک سے اتر گیا اور ٹرک کے ٹائروں کا جائزہ لیا، لیکن ٹائر بالکل صحیح سلامت تھے، انجن بھی بالکل ٹھیک تھا۔ ٹرک کے اس طرح بند ہونے کی وجہ اسے سمجھ میں نہ آ سکی۔ جگہ بھی بہت سنسان تھی، تو مدد بھی کسی سے نہیں مانگی جا سکتی تھی۔ اس سڑک کے ایک طرف جنگل تھا۔ اس نے سوچا کہ جنگل میں جاتا ہے تو شاید کوئی مدد ہی مل جائے، اور یہی سوچ کر وہ جنگل میں چلا گیا۔ ابھی کچھ ہی دور چلا تھا کہ اسے پرانے درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے نظر آئے۔ اس نے ان کے قریب جا کر سلام کیا۔ بزرگ نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ بابا جی، میرا ٹرک خراب ہو گیا ہے، کیا کوئی مدد مل سکتی ہے؟ بزرگ نے پوچھا۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ لاہور جانا ہے، لیکن ٹرک خراب ہو گیا ہے۔ وہ بزرگ ہنس پڑے۔ اسے ان کے ہنسنے پر غصہ آیا تھا، لیکن اس نے ضبط کر لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ ٹرک رکا نہیں بلکہ روکا گیا ہے۔ وہ اس بزرگ کی بات سن کر کچھ سمجھ نہ پایا اور پوچھا، آپ کی اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کچھ نہیں، تم میرے ساتھ آؤ، لیکن مجھ سے 2 قدم دور ہی چلنا۔ دیکھتے ہیں کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اور پھر وہ بزرگ کھڑے ہو گئے۔ میرا دوست بھی ان کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ چلتے چلتے وہ لوگ ایک پرانی حویلی کے پاس آ گئے۔ بزرگ نے کہا، تم اس حویلی میں چلے جاؤ، اندر ایک شخص رہتا ہے، وہ تمہاری کوئی نہ کوئی مدد ضرور کر دے گا۔ وہ بزرگ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مڑا تو وہاں بزرگ موجود ہی نہیں تھے۔ وہ ایسے غائب ہوئے کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ سر جھٹک کر اندر چلا گیا۔ حویلی کے در و دیوار کافی پرانے لگتے تھے۔ اندر چند مشعلیں چل رہی تھی۔ اس نے کوئی ہے کی آوازیں بھی لگائی، لیکن سامنے سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے، پھر بزرگ نے مجھے یہاں پر کیوں بھیج دیا؟ وہ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے پیچھے اچانک دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن بے سود۔ پھر اسے خیال آیا کہ کہیں ڈاکوؤں کے لوٹنے کا یہ نیا طریقہ نہ ہو۔ اس نے اپنی جیب سے پستول نکال لی، جو کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ہاتھ میں پستول تھام کر وہ دوسری منزل کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگ گیا۔ دوسری منزل پر 4 کمرے تھے۔ اس نے باری باری کمرے دیکھنا شروع کیے، لیکن خالی تھے۔ اچانک چوتھے کمرے سے اسے ایک آہٹ سنائی دی۔ وہ چوکنا ہو گیا اور آہستہ آہستہ اس کمرے کے قریب گیا۔ اس کے ذہن میں ابھی تک جن بھوت کا خیال بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ انہوں نے دن ہو یا رات، آبادی ہو یا ویرانہ، ہر حال میں سفر کیا ہوا ہے اور ان کو ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اسی لیے وہ ذہنی طور پر مضبوط تھا۔ بہرحال جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کرسی پر کوئی بیٹھا نظر آیا، لیکن جو کوئی بھی بیٹھا تھا اس کی صرف پشت نظر آ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ میرے دوست نے پوچھا، لیکن سامنے سے کوئی جواب نہ آیا۔ البتہ وہ جو کوئی بھی تھا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف مڑا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے وہی بوڑھا آدمی کھڑا تھا جو اسے اس حویلی تک لے کر آیا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ اس نے حیرانی سے بوڑھے آدمی سے پوچھا۔ ڈرو نہیں، میں ایک مسلمان جن ہوں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تمہیں یاد ہے کہ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھ سے دور رہ کر چلنا، وہ اس لیے کہا تھا تاکہ تمہیں مجھ پر شک نہ ہو، کیونکہ میں تمہارے سامنے اپنی اصلی حالت میں نہیں آ سکتا۔ اگر تم مجھے میری اصلی حالت میں دیکھ لیتے تو تم بے ہوش ہی ہو جاتے، اس لیے میں نے انسانی شکل میں ہی تمہاری مدد کرنا چاہی۔ میرے دوست کے تو آسان ہی خطا ہو گئے، اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، لیکن ہمت کر کے وہ اس کمرے کی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ جن نے اسے ایک رومال دیا جس سے اس نے اپنے پسینے سے بھری پیشانی صاف کی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہارا ٹرک رکا نہیں ہے بلکہ روکا گیا ہے۔ اصل میں تم جس جگہ سے گزر رہے تھے وہاں سے جنات کا ایک گروہ جنازہ لے کر جا رہا تھا، اسی لیے تمہارا ٹرک روک دیا گیا ہے۔ فکر نہیں کرو، صبح تک تمہارا ٹرک خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جن بہت نرم لہجے میں بات کر رہا تھا، اس لیے میرے دوست کا خوف جاتا رہا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، لیکن انسان اور جنات بہت جلد باز واقع ہوئے ہیں۔ میرے دوست کو جن کی باتیں اچھی لگنے لگی تھی تو سوچا کہ کچھ سوال ہی پوچھ لے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے کئی سال ہو گئے یہ ٹرک چلاتے ہوئے، ساری زندگی ایک شہر سے دوسرے شہر چکر لگاتا رہا ہوں، گھر والوں کو وقت ہی نہیں دے پاتا۔ میرے حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ تم اپنے کام میں بددیانتی کرنا بند کر دو، کاروبار میں خود ہی برکت آ جائے گی۔ جن کی بات پر دوست نے سوچا تو اس نے کہا، وہ واقعی کام میں کبھی کبھی بددیانتی کر لیا کرتا ہے۔ اس نے اسی وقت تہیہ کر لیا کہ میں اب ایمانداری سے کام کروں گا۔ اس نے ایک اور سوال پوچھا، میری شادی کو 5 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ بزرگ آدمی بولے، تم اپنی بیوی سے حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرو۔ پھر وہ سوچ میں پڑ گیا اور اس نے اعتراف کیا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کبھی کبھی بدتمیزی سے بات کر لیا کرتا تھا، تو اس نے عہد کیا کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے گا۔ باتوں باتوں میں فجر ہو گئی، ان دونوں نے ساتھ ہی فجر ادا کی۔ پھر جب وہ دوست ٹرک کے پاس گیا تو ٹرک ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ واپس اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔